وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبه نستعين. قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله وعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ عز و جل کے لیے ہے. درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین پر. معزز و مکرم صدر محترم فضیلت الشیخ فاروق عمری مدنی حفظہ اللہ و دیگر اکابر علماء کرام و معزز سامعین و سامعات اور عزیز بچوں، آج کا یہ پروگرام نہایت ہی اہم مقصد کے تحت منعقد کیا گیا ہے کہ اس جگہ پر مسجد بلال رضی اللہ عنہ کے نام سے ایک مسجد کی تعمیر ہوئی ہے. اسی مناسبت سے میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن کریم کی ایک ایسی آیت کی تلاوت فرمائی ہے جس میں اللہ رب العالمین نے مساجد کی تعمیر کون کرتے ہیں، مساجد کو کون بنواتے ہیں، مساجد کو کون آباد کرتے ہیں، مساجد کے بنائے جانے کا بنیادی مقصد کیا ہے، اللہ رب العالمین نے اس ایک آیت میں بیان فرمایا ہے. معزز سامعین، دنیا میں کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مساجد بنواتے ہیں. ان مساجد کے بنانے کا ان کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اس جگہ پر یہ جو مسجد بنوائی گئی ہے اور اس جگہ پر جو مسجد کے بنائے جانے کا بنیادی مقصد ہے وہ ہے اللہ رب العالمین نے اس آیت میں جو اس کا ذکر بھی فرمایا: انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ. اللہ کی مسجدوں کی تعمیر کرنے والے، اللہ کے مساجد کو آباد کرنے والوں کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں. تو اس جگہ پر، اس شہر، اس گاؤں میں جو ہمارے شیخ عبدالحق عمری حفظہ اللہ تعالیٰ کے والد محترم بادشاہ بھائی تھے، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے، اللہ رب العالمین ان کی قبر کو نور سے بھر دے. تو اس گاؤں میں، اس جگہ پر جو مسجد کی تعمیر ہوئی ہے، اور یہ ایسا گاؤں ہے کہ جہاں پر ان کی پوری محنت رہی ہے کہ یہاں پر توحید کا بول بالا ہو، توحید کی دعوت ہو، توحید کو عام کیا جائے، توحید کی نشر و اشاعت ہو. شروع سے ہی ان کی کوششیں رہی ہیں، اور ہمارا اس سے پہلے سے آنا جانا اس گاؤں کو ہوا کرتا ہے، اور یہاں پر ہم آتے تھے، پروگرام چلایا جاتا تھا، اور گلیوں میں بھی اور محلوں میں بھی یہ پروگرام چلتے تھے. جو پہلے سے اس جماعت سے جڑے ہوئے ہیں، یہاں کے احباب اس کو بخوبی جانتے ہی ہیں. تو یہاں پر اس مسجد کے بنائے جانے کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے، اور اسی مقصد کو سارے اس مسجد میں آنے والے احباب کو سمجھنی چاہیے کہ اس بنیادی مقصد کیا ہے. صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے. اسی کو توحید باری تعالیٰ کہا جاتا ہے. ایک اللہ کی عبادت کرنا، الایمان باللہ، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، یہ عقیدہ ہونی چاہیے. اور اسی عقیدے کے نشر و اشاعت کے لیے یہ مساجد تعمیر کیے جاتے ہیں. لوگوں کے اندر یہ عقیدہ بٹھانا چاہیے. آج لوگوں کے اندر شرک پھیلا ہوا ہے، آج لوگوں کے اندر شرک
مساجد کی تعمیر کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، توحید باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ہے۔ معزز سامعین، یہ توحید باری تعالیٰ سے متعلق بہت ساری گفتگو ہو سکتی ہے، بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، اور اس سلسلے میں آپ بہت سارے بیانات بھی سنے ہوں گے، لیکن یہاں پر ہمیں یہ بات بٹھانی چاہیے کہ یہ مساجد بھی توحید باری تعالیٰ کی نشر و اشاعت کے لیے بنوائے جاتے ہیں، اور آباد کرنے والے بھی توحید پرست ہوتے ہیں۔ الحمدللہ یہ مسجد بنی ہے تو توحید پرستوں کی محنت سے اور ان کی قد و کاوشوں سے، اور انشاءاللہ اس جگہ سے توحید کی نشر و اشاعت ہوگی، توحید کا بول بالا ہوگا، اور اس مسجد کے ذریعے سے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ امید ہے کہ اس شہر میں، اس گاؤں میں توحید کی نشر و اشاعت ہوگی، توحید کا بول بالا ہوگا، کیونکہ اسلام کی بنیاد توحید باری تعالیٰ سے ہے، اسلام کے اساس توحید باری تعالیٰ ہے۔ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے پہلا رکن توحید باری تعالیٰ ہے۔ ایک انسان کی کامیابی کا راز توحید باری تعالیٰ میں ہے۔ دنیا میں انسان کو کامیابی توحید باری تعالیٰ کے ذریعے سے ہی حاصل ہو سکتی ہے، آخرت میں انسان کو کامیابی توحید باری تعالیٰ ہی سے ہو سکتی ہے۔ اس دنیا میں اللہ رب العالمین نے نبیوں کے سلسلے کو جو جاری رکھا، انبیاء اس دنیا میں آئے، ہر نبی نے اپنی امت کو اسی توحید کی طرف دعوت دی ہے، اور آخرت میں کامیابی کا راز بھی توحید باری تعالیٰ ہی ہے، اور اعمال کی قبولیت کا دار و مدار بھی توحید باری تعالیٰ ہی پر ہے۔ جس آدمی کا عقیدہ صحیح ہوگا، جس آدمی کی توحید صحیح ہوگی، اس کا ہر عمل اللہ رب العالمین قبول فرمائے گا۔ ہم مسجدوں کو آتے ہیں، مسجدوں میں نمازیں پڑھتے ہیں، رمضان کا مہینہ آنے کو ہے، رمضان کے مہینے میں مسجدوں کو آتے ہیں، مسجدوں میں ہم حتیٰ مقدور کوشش کرتے ہیں کہ ہر نیکی کا کام کریں، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ ہماری نیکیوں کی قبولیت کی سب سے اول شرط توحید باری تعالیٰ ہے۔ اگر ہمارے اعمال میں توحید میں کوئی کھوٹ ہے، ہمارے عقیدے میں بگاڑ ہے، ہمارے عقیدے میں شرک کی ملاوٹ ہے، ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کر رہے ہیں، عمرے بھی کر رہے ہیں، صدقہ و خیرات بھی کر رہے ہیں، خدمت خلق کی نیکیاں ہو رہی ہیں، لیکن اگر ہمارے عمل میں شرک ملا ہوا ہے، اللہ رب العالمین ہماری کوئی عبادت قبول نہیں فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ انعام میں 18 انبیاء کرام کا ذکر فرمایا، اور اس کے بعد فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر آپ بھی شرک کریں گے تو آپ کے اعمال بھی ضائع اور برباد ہو جائیں گے۔ اور اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا مخاطب کر کے لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ بھی شرک کریں گے تو آپ کے اعمال بھی ضائع اور برباد ہو جائیں گے۔ تو معزز سامعین، اس مسجد کے ذریعے سے ہمیں توحید کی دعوت کو عام کرنا چاہیے، توحید کا بول بالا ہونا چاہیے، اور اس شہر، اس گاؤں کے ہر گھر تک توحید کی دعوت پہنچنی چاہیے۔ ہمارے اس مسجد کے بنانے والوں کا مین مقصد بھی یہی تھا کہ یہاں پر توحید کا ایک مرکز بنے، توحید کی دعوت کا ایک ذریعہ بنے، اور توحید کی دعوت کا ایک اڈا بنے، اور توحید کی دعوت کا ایک اہم مرکز بنے۔ الحمدللہ بڑی خوشی ہے کہ یہاں پر اس مسجد کی تعمیر ہوئی ہے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ اس کے ذریعے سے توحید کی دعوت عام ہوگی، توحید پھیلے گا، اور انشاءاللہ شرک کا خاتمہ اس گاؤں سے ہوگا، سنت کا بول بالا ہوگا، بدعت کا خاتمہ ہوگا، اور جس مقصد سے یہ تعمیر مسجد ہوئی ہے، اس مقصد میں اللہ رب العالمین ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے، الہ العالمین مساجد کی تعمیر کے مقاصد میں بنیادی مقصد اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے، اور الحمدللہ اسی مقصد کے تحت اس گاؤں میں یہ مسجد بلال رضی اللہ عنہ کی تعمیر ہوئی ہے، اور جس کا آج افتتاح ہے۔ الہ العالمین ہمیں اس بنیادی مسجد کے تعمیر کے مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور مسجد کے ذریعے سے توحید کی دعوت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما، شرک کا خاتمہ کرنے کی توفیق عطا فرما، سنتوں کا رواج دینے کی توفیق عطا فرما، بدعات کا خاتمہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي
ماشاءاللہ بارک اللہ فیک۔ جس مقصد سے اس مسجد کی بنیاد رکھی گئی اس مقصد کو مولانا نے بخوبی بتایا ہے۔ انشاءاللہ امید دلاتے ہیں کہ آخر تک جب تک سانس رہے اس مقصد کو لے کر زندگی گزارے گا انشاءاللہ۔ میں مولانا محبوب عمری مدنی حفظہ اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ